الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم۔ آج 24 دسمبر بروز اتوار سورہ یاسین کی دوسرے رکوع کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے شروع فرماتے ہیں۔ پیچھے ابھی یہ ذکر آیا تھا کہ اے پیغمبر آپ ہر ایک کو نہیں ڈرا سکتے، آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے، جو ہدایت کے متلاشی ہوا کرتے ہیں۔ آپ بات ان تک پہنچا سکتے ہیں، آپ ان تک نہیں پہنچا سکتے جو ہدایت کو حاصل ہی نہ کرنا چاہیں۔ اللہ کے رسولوں کی جو ہدایت ہوا کرتی ہے، جس کو لے کر کے رسول دنیا کے اندر آتے ہیں، وہ اصل میں فائدہ انہی لوگوں کو پہنچاتی ہے، وہ ہدایت جو خود سے ہدایت کے متلاشی ہوں اور ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایک اپنے سینے کے اندر ماننے والا دل رکھیں، ایسے جذبات ان کے اندر ہوں کہ اگر حق بات ان کے سامنے بیان کی جائے تو وہ اس بات کو قبول کر لیں۔ آگے جو یہ رکوع ہے، دوسرا رکوع سورہ یاسین کا، یہ انتہائی اہم رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر در حقیقت اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو انتہائی اثر انگیز، عبرت انگیز، حیرت ناک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعے کی طرف اس رکوع کے اندر اشارہ فرمایا ہے، اور یہ سورہ یاسین کا اہم ترین رکوع ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے پیغمبر آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے، ایک واقعہ بیان کیجئے۔ کن کے سامنے؟ ان مشرکین کے سامنے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کو بتا دیجئے کہ انکار کا انجام کیسا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اذ جاءها المرسلون، ہم نے وہاں پر اس بستی والوں کی طرف جو ہے رسول بھیجے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ شام کا مشہور شہر انطاکیہ ہے، یہ انتہائی سرسبز شہر تھا، انتہائی اچھا شہر تھا، اور اس شہر کی طرف اللہ رب العزت نے 3 رسولوں کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ رسول واقعی اور حقیقی رسول تھے، یا یہ کہ یہ کسی رسول کے نائب بنا کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ بعض حضرات مفسرین نے تو لکھا ہے کہ یہ تینوں حضرات خاص رسول تھے اور ان کو اس بستی کی طرف بھیجا گیا تھا، انطاکیہ کی طرف۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ شہر، جس شہر کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائب بنا کر کے جو ہے وہ بھیجے گئے تھے۔ خیر، اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں کوئی بات نقل نہیں فرمائی، کوئی بات اللہ نے یہ نہیں کہی ہے کہ یہ رسول تھے یا نائبین رسول تھے۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بستی کہاں کی ہے، کون سی بستی ہے، یہ بھی اللہ نے ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اور سلف صالحین کا مقولہ ہے ابہموا ما ابہمہ اللہ، کہ اس بات کو مبہم رکھا جائے جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے۔ الغرض یہ کہ واقعہ ایسا ہے یہ کہ جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، اور یہ واقعہ ہمیں اس وقت بھی فائدہ دے سکتا ہے جب کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بستی کہاں کی تھی، کون سی تھی، اور یہ رسول تھے یا نائبین رسول تھے۔ خیر، اللہ نے آگے ارشاد فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، شروع میں ہم نے ان کی طرف 2 رسول جو ہے بھیجے اس بستی کی طرف، لیکن کیا ہوا فکذبوہما، ان بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم نے تیسرے کے ذریعے ان دونوں کو بھی تقویت پہنچائی، اور اب تینوں حضرات نے مل کر کے اس قوم کو یہ دعوت دے کر کے کہا کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ لوگ کہنے لگے بستی والے ما انتم الا بشر مثلنا، کہ دیکھو تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، جیسے ہم کھاتے ہیں ایسے ہی تم بھی کھاتے ہو، جیسے ہم چلتے ہیں ایسے ہی تم بھی چلتے ہو، جیسے ہم سوتے ہیں ایسے ہی تم بھی سوتے ہو، اور ہر وقت کے جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی اللہ نے انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے،
ان کی قوم کے لوگوں نے اسی طرح سے اپنے اپنے نبیوں سے بات کہی ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا، ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسے رسول ہیں کہ جو بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اور دیگر تمام انبیاء سے بھی یہی بات کہی گئی کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ جو کھانا بھی کھاتے ہیں، چلتے بھی ہیں، ہماری طرح ایک انسان ہے، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ لیکن دراصل دیکھیے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں میں ہی رسول بنا کر کے بھیجتا ہے تاکہ انسان کو صحیح انداز میں بات جو ہے وہ سمجھا سکے۔ اگر اللہ رب العزت فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیجتا تو وہ انسان کی ماہیت سے مختلف ہوتے اور انسان کے سامنے اس انداز میں بات کو واضح نہیں کر سکتے تھے جس انداز میں ایک انسان کو اللہ رب العزت نبی اور رسول بنا کر کے دنیا کے سامنے بھیجتا ہے، اور وہ نبی آ کر کے انسان کی ماہیت کے مطابق، انسان کی حقیقت کے مطابق آ کر کے باتیں جو ہے وہ پیش کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اللہ رب العزت نے کوئی چیز آسمان سے نازل نہیں فرمائی ہے، ان انتم الا تکذبون، جو باتیں تم ہم سے کہتے ہو، جس بات کی دعوت تم ہمیں دیتے ہو، جس بات کی طرف تم ہمیں متوجہ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تم نرا جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ کے رسول یہ جو رسول تھے تینوں یا نائبین رسول تھے، یہ لوگ کہنے لگے دیکھو ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، دیکھو یہ کہنے لگے ہمارا رب بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ ہم البتہ تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو فقط یہ ہے کہ ہم واضح انداز میں تمہارے سامنے بات کو رکھ دیں۔ اللہ کا جو پیغام ہم تک آیا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے، ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے اس پیغام کو تمہارے سامنے کھول کر کے بیان کر دیں، ہم اللہ کے اس پیغام کو تمہارے سامنے کھول کر کے جو ہے وہ رکھ دیں، اس سے بڑھ کر کے ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، یہ بستی کے لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم تو تم سے نحوست محسوس کرتے ہیں، یہ جو مشرک بستی تھی اپنے رسولوں سے کہتی ہے کہ ہم تم سے نحوست جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، چونکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس وقت جبکہ یہ انبیاء، یہ رسول یہ دعوت دے رہے تھے دین کی، تو اس بستی میں قحط پڑ گیا، جب قحط پڑا تو ان لوگوں نے یہ بہانے تراشنا شروع کیے کہ ہم تو تم سے نحوست محسوس کر رہے ہیں، تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ قحط جو ہے وہ پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے رسولوں سے یہ کہتے ہیں لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو یہ سمجھ لو کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، یا یہ کہ دردناک قسم کا ہم تمہیں جو ہے وہ عذاب دیں گے۔ اللہ کے یہ رسول جواب میں کہتے ہیں قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، دیکھو یہ نحوست تو تمہاری اپنی وجہ سے ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی یہ نحوستیں دنیا کے اندر آتی ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور تم ہم سے جو یہ کہتے ہو کہ یہ نحوست ہماری وجہ سے آئی ہے، یہ قحط سالی ہماری وجہ سے آئی ہے، تو کیا یہ کہنا چاہتے ہو اَإِن ذُكِّرْتُم، کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے اس وجہ سے یہ نحوست جو ہے وہ آئی ہے؟ ارے نصیحت کی وجہ سے تو اللہ رب العزت رحمتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت میں تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کیے ہوئے ہوں۔ یہ انبیاء کا اس شہر کے اندر یہ جو رسول تھے یا نائبین رسول تھے، اس شہر کے انطاکیہ شہر کے اندر یہ مکالمہ اور یہ مباحثہ انبیاء کا اور ان کے قوم کے لوگوں کا چل رہا تھا کہ ایک آدمی جس کا نام بعض روایات میں حبیب نجار جو ہے وہ آیا ہے، یہ ایسا رحم دل انسان تھا، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ جہاں سے یہ بستی شروع ہوتی تھی، جو اس بستی کا مین دروازہ تھا شہر انطاکیہ کا، یہ وہیں پر رہا کرتے تھے حبیب نجار۔ ان آدمی کی حبیب نجار کی سب سے پہلے ملاقات ان انبیاء سے ہوئی اور یہ ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، اس کے بعد انبیاء شہر کے اندر آئے، اور جب شہر کے لوگوں نے نہیں مانا تو حبیب نجار کو جب یہ اطلاع ملی کہ شہر کے لوگ انبیاء سے دست و گریباں جو ہے وہ ہو گئے ہیں اور ان کو پریشان کر رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی شہر کے دور دراز علاقے سے جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس نیک دل شخص نے، اس حقیقت پسند انسان نے اپنی قوم کو اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کری اور کہا دیکھو اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی اتباع کر لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان رسولوں کا کہاں مان لو، یہ تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کر رہے ہیں کہ تمہیں اگر ہدایت کی بات بتا رہے ہیں تو تم سے کوئی پیسے جو ہے وہ لے رہے ہوں، یا تم سے یہ کہہ رہے ہوں کہ تم ہمارا جو ہے وہ گھر چلانا شروع کر
دو، نہیں، یہ تمہیں صرف اللہ رب العزت کی دین کی دعوت جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور آگے اس آدمی نے ایک تقریر کری جس کو 23ویں پارے کے شروع سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جو ہے وہ جانا ہے۔ جس رب نے ہمیں بنایا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو رب ہمیں دنیا کے اندر لے کر کے آیا، جس خالق نے ہمیں کھانے کو کھانا دیا، جس مالک نے ہمیں پہننے کو کپڑے دیے، جس ذات نے ہمیں ایسا حسین و جمیل انسان بنا دیا، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس ذات کی عبادت نہ کریں اور ہمیں اسی کی طرف تو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور سنو اتخذ من دونه آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، کیا میں اس رب کو چھوڑ کر کے، کیا میں اس مالک کو چھوڑ کر کے ایسے معبودوں کی عبادت شروع کر دوں کہ اگر میرا مالک، میرا رحمان رب مجھے کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے تو لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ دے، ولا ينقذون، اور نہ ہی مجھے اللہ کے اس عذاب سے جو ہے بچا سکے۔ ارے ان کی حیثیت کیا ہے جن کو تم پوجتے ہو؟ ان مٹی کے بتوں کی، ان پتھروں کی، ان درختوں کی، یا سورج اور چاند کی، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے مقابلے میں کان کھول کر کے سن لو کہ اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایسے زبردست فصیح و بلیغ انداز میں اس آدمی نے تقریر کرتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہنے لگا انی اذا لفی ضلال مبین، دیکھو اگر میں ایسا کروں کہ میں تمہارے ساتھ مل کر کے میں بھی ان کی عبادت کرنے لگوں تو میں کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو اپنے رب پر، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے کر کے آ چکا ہوں، فاسمعون، تم بھی میری بات مان لو، تم بھی میرے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آدمی حبیب نجار نے جب اپنی قوم کے سامنے یہ تقریر کری کہ قوم کے بدبخت آدمی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اتنا مارا اس آدمی کو، اتنا مارا اس آدمی کو کہ مار مار کر کے حبیب نجار کو شہید جو ہے وہ کر دیا۔ لیکن اللہ نے کیا انعام اس آدمی کو عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جیسے ہی آدمی کی روح پرواہ ہوئی، اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا قیل ادخل الجنہ، اے میرے نیک آدمی جا تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ واہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کیا بلند مقام عطا فرمایا۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ اس سے کہتے جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، لیکن یہ ایسا نیک دل آدمی تھا اور ایسا حقیقت پسند آدمی تھا کہ جب اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تم جنت کے اندر چلے جاؤ، یہ کہتا ہے کاش میری قوم جو ہے وہ جان لیتی، کاش میری قوم جان لیتی۔ بما غفر علی ربی، کس بات کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں میرے رب نے جو ہے وہ شامل کر دیا۔ اس بات کی وجہ سے کہ میں اپنے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر کے آ گیا، کاش میری قوم بھی ایمان لے کر کے آ جاتی۔ یہاں تک یہ واقعہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ آگے اس بستی کے لوگوں پر اللہ کا جو عذاب آیا اس کا ذکر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، کہ دیکھو ہم نے اس آدمی کے بعد اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی کسی لشکر کو اتارنے کی ضرورت جو ہے ہوا کرتی ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ارشاد فرمایا کہ وہ تو بس ایک چیخ تھی، فاذا هم خامدون، کہ یہ سب کے سب بستی والے بجھ کر کے جو ہے وہ رہ گئے۔ روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اور انہوں نے اس دروازے کا، اس شہر کا مین دروازہ پکڑ کر کے ایک چیخ جو ہے وہ ماری ہے تو سب کے کلیجے پھٹ کر کے رہ گئے پوری قوم کے لوگوں کے، اور ساری کی ساری بستی بیک وقت اللہ رب العزت نے ہلاک کر کے رکھ دی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کا کہا جو ہے وہ نہیں مانا تھا، اللہ کے رسولوں کی اطاعت انہوں نے نہیں کری تھی۔ اور یہ قاعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ جب رسول دنیا کے اندر آتے ہیں اور وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، قوم کو سمجھاتے ہیں اور قوم کے سامنے حجت کو تام کر دیا کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب دنیا کے اندر آیا کرتا ہے، اور وہ ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اس میں صرف وہ لوگ بچ جاتے ہیں اس عذاب سے جو ان انبیاء پر ایمان لے کر کے آئے، باقی ساری قوم کو اللہ رب العزت ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے میرے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کا یہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے، انہم لا یرجعون، جو ان کے پاس لوٹ کر کے بھی نہیں آتے ہیں۔ یعنی ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے ان مشرکین کو کہ ان سے پہلے جتنے لوگ اللہ نے ہلاک کیے، کیسی کیسی طاقتور قومیں اللہ نے ہلاک کر دیں، اور وہ آج تک اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے،
بلکہ سنبھال کہاں سے سکتے ہیں، وہ ان کا دنیا سے نام و نشان مٹ کر کے رہ گیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے پاس جو ہے وہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت واقعے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔